إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی خلق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اسے اپنی ملک بنا کر رکھا کہ میں اس کا مالک ہوں اور ایسا مالک ہوں کہ اس پر میرا امر چلتا ہے الا لہ الخلق والامر یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی خلق ہے اور اللہ تعالیٰ کا امر اس کائنات پر نافذ ہے ہر کام اس کی مشیت سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر خلق میں اس کی حکمتیں ہیں جو ہم جان پائیں سو جان پائیں اور جن کا علم نہ ہو تو نہ ہو مگر کوئی خلق اور کوئی امر حکمت سے خالی نہیں.
اللہ رب العزت کے پیدا کردہ لیل و نہار، شب و روز، رات اور دن کی گھڑیاں بابرکت ہیں، اور اس کی پیدا کردہ ہر شے ایک ایک چپا زمین کا بابرکت ہے، اور کوئی شے حکمت اور برکت سے خالی نہیں ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد لوگوں کا کما حقہ عبادات سے گریز کرنا، تلاوت قرآن سے اور ذکر و اذکار سے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ رمضان بابرکت مہینہ تھا، اب وہ گزر چکا، اب وہ برکتیں اور رحمتیں کہاں ہیں؟ لیکن یہ ایک انتہائی بیکار اور فرسودہ قسم کی سوچ ہے۔ ہر گھڑی اللہ کی پیدا کردہ ہے، ہر زمانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور کوئی گھڑی حکمت اور برکت سے خالی نہیں۔ وہ گھڑی بابرکت ہے جس میں رحمت اور مغفرت کی وسعت موجود ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اللہ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ جو ہی رات شروع ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور پوری رات پھیلائے رکھتا ہے۔ لیتوب مسیء النہار، تاکہ جو بندہ دن میں کوئی گناہ کر گیا، اس گناہ کی توبہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے کر لے، اور میں یقیناً اس کو معاف کر دوں گا۔ تو پوری رات اللہ تعالیٰ کا پھیلا ہاتھ ہر لحظہ مغفرت اور بخشش کا لحظہ، تو ایک ایک گھڑی یہ پوری رات کی بابرکت نہیں ہے؟ اور وَيَمُدُّ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، جو ہی دن شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ جس بندے سے رات کو گناہ سرزد ہو گیا وہ دن میں توبہ کر لے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور یہ ہاتھ پھیلا رہتا ہے دن بھر کے لیے۔ اب اس عمل میں رات اور دن کے پورے 24 گھنٹے موجود ہیں۔ ان گھنٹوں کے منٹ اور سیکنڈ موجود ہیں۔ تو بتائیے کون سی گھڑی اور کون سا لحظہ اور لمحہ رحمت اور برکت سے خالی؟ اس پر مستزاد یہ ہے، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى من الليل ثلثه الأخير، جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو
تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. یہ نزول فرمانا اللہ کی صفت ہے. یہ صفت فعلیہ کہلاتی. اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتی اور صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ قائم ہیں، جیسا اس کا علم، سننا اور دیکھنا. ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، اور ہمیشہ اس کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. یہ صفات ذاتیہ ہیں. اور صفات فعلیہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے، جب چاہے وہ کام کر لے اور جب چاہے نہ کرے. جیسے کلام فرمانا اس کی صفت فعلیہ ہے، ہمیشہ کلام نہیں کرتا، یہ اس کی مشیت کے تحت ہے. جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں فرماتا. اسی طرح نزول ہے اللہ تعالیٰ کا اترنا آسمان دنیا تک، یہ صفت فعلیہ ہے جو اس کی مشیت کے ساتھ قائم ہے. ہر رات نزول فرماتا ہے جب رات کا آخر تیسرا پہر باقی بچتا ہے. نزول کیسے فرماتا ہے یہ معلوم نہیں ہے. اس کا نزول فرمانا معلوم ہے جس کا احادیث میں ذکر ہے، مگر نزول فرمانے کی کیفیت معلوم نہیں ہے، کیونکہ کیفیت کا ذکر احادیث میں نہیں ہے. جو ذکر کر دیا اس پر ایمان ہے، اور جو ذکر نہیں کیا اس پر بھی ایمان ہے، مگر کیفیت اللہ کے سپرد ہے. اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات صفات کمال ہیں، کوئی نقص نہیں ہے. ہمارے بعض واعظین اپنے وعظ میں مرچ مسالہ لگاتے ہیں، مبالغہ آمیزی، ملمہ سازی. شاید آپ نے کبھی سنا ہو جذباتی جملے. بندہ رات کو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگنے کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر آ گیا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے دینے کے لیے اپنا عرش چھوڑ کر آ گیا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جملہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو نزول حق ہے، اور اس کا نزول ہمارے نزول کی طرح نہیں ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، جب اتروں گا تو ممبر میرے وجود سے خالی ہو جائے گا. اللہ کا نزول ایسا نہیں ہے. اس کا عرش اس کے وجود بابرکت سے خالی نہیں ہوتا. ہر صفت کی طرح صفت نزول بھی کمال کی ہے. تو کتنی بابرکت گھڑیاں ہیں، پورا رات کا آخری پہر فجر کے طلوع ہونے تک، اور اللہ پکارتا ہے مسلسل، حل من سائل فاعطیہ، کوئی سائل ہے میں اس کو دوں، عطا کروں. حل من مستغفر فاغفر له، کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب ہو میں اس کو بخشوں. حل من مسترزق فارزقہ،
کوئی رزق کا طالب ہو میں اس کو رزق عطا فرما دوں، حل میں مستشفٍ فاشفیہ، کوئی شفا کا طالب ہو میں اس کو شفا دے دوں۔ یہ پورا تیسرا پہر رات کا اللہ تعالی آسمان اول پہ نزول فرما چکا، اور فجر کے طلوع ہونے تک پکار رہا، مجھ سے شفا لے لو، روزی لے لو، گناہ بخشوا لو، کوئی سوال ہے تو وہ کر لو، سب کو عطا کروں گا۔ تو پھر یہ گھڑیاں بابرکت نہیں ہیں؟ اور جو ہی فجر طلوع ہوتی ہے ثم یصعد کے الفاظ، اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے عرش پہ چڑھ جاتا ہے۔ وہ صفت نزول تھی اور یہ صفت صعود ہے، اترنا اور چڑھنا، دونوں رب تعالیٰ کی صفات ہیں، دونوں پر ایمان ہے بدرجہ کمال، مگر دونوں میں سے کسی کی کیفیت معلوم نہیں ہے، نہ نزول کی نہ صعود کی، مگر صفات حق اور ثابت ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، کسی تعویل کے بغیر۔ پاکستان میں مقیم اکثر فرقے تعویل کرتے ہیں کہ نزول سے مراد اس کی رحمت کا نزول ہے، اور صعود سے مراد اس کی رحمت کا صعود ہے۔ اس تعویل کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آپ کا اپنی طرف سے اضافہ ہے جس کے شرعی نصوص میں کوئی ذکر نہیں۔ یہ تعویل بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جن الفاظ سے بیان ہوئیں ان کے معنی معلوم ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ ایمان لانا ضروری اور فرض ہے۔ اس کو معاش کے لوگوں نے ہر صفت میں تعویلیں کر کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ بحمد اللہ اہل الحدیث اہل السنہ جن کا موقف بالکل سلف صالحین والا، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ اس منہج کی ہم کو استقامت عطا فرما دے۔ تو بات تھوڑی سی دور نکل گئی، بتا یہ رہا ہوں کہ ہر گھڑی بابرکت ہے، جو گھڑی انسان کے گناہوں پر منتج ہو جائے وہ بابرکت نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ کی رحمت ہر شے کو محیط نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے رحمتی سبقت غضبی، اور قرآن پاک میں رحمتی میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے، اور قرآن پاک میں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، ذرے ذرے پر رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو ہر گھڑی مغفرت کی ہے، ہر گھڑی رحمت کی ہے، ہر حصہ زمین کا رحمت کا ہے، تو پھر یہ خلجان دماغوں میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ پھر یہ گندے عقیدے کہاں سے آ گئے؟ فلاں گھڑی منحوس ہے اور فلاں جگہ منحوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، پیدا کردہ مخلوق میں کوئی نحوست نہیں۔ ہر مخلوق کسی حکمت کی آئینہ دار ہے، حتیٰ کہ شیطان بھی، جو کہ برائی کا مرکز اور شر کا مرکز ہے، مگر جو لوگ شیطان کی پیروی سے بچتے ہیں اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، یقیناً وہ جنات النعیم کے مستحق ہیں،
اور یہ رب تعالیٰ کی عظیم حکمت ہے. آیات بینات موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے شیطان کے وسوسے کے پیروکار جو ہیں بہت ہی کوتاہ نظری کا شکار. نبی علیہ السلام کو فرمانے کا الحمدللہ الذی جعل امرہ علی الوسوسہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا سارا معاملہ وسوسے تک محدود رکھا ہے. یہی اس کا کام ہے نا، آ کر دل میں اوہام پیدا کرنا، خیالات اور وسوسے پیدا کرنا. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں آپ کو آیات بینات دی ہیں. قرآن حکیم، کتاب محکم اور نبی علیہ السلام کی سنت. تو پھر وہ لوگ بڑے دھوکے اور گھاٹے کا شکار ہیں جو آیات بینات پر شیطانی وساوس کو مقدم کر لیتے ہیں. تو یہ انسان کے اپنے فہم کا قصور ہے. اور جو لوگ اس امر کو سمجھتے ہیں اور آیات بینات کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو شیطانی وساوس پر مقدم کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اور شیطان کی شرارتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، بڑے مقرب بندے ہیں وہ جن کا ٹھکانہ جنت ہے. تو یہ ایک عظیم حکمت اس شر کو پیدا کرنے میں، اس شر کو ٹھکرانے والے اللہ تعالیٰ کے مقربین اور مخلص بندوں میں شمار ہوتے ہیں. تو نحوست اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے، نحوست آپ کی معصیتوں میں ہے، گناہوں میں ہے. جو گھڑی آپ کی گناہوں میں گزرے وہ گھڑی آپ کے لیے منحوس ہے. اللہ نے اس گھڑی میں ابتداء نحوست نہیں رکھی، وہ آپ نے پیدا کی. جس مقام پر آپ نے گناہ کیا ہے وہ مقام آپ کے گناہ کی بنا پر منحوس ہو گیا. وہ مقام بابرکت تھا. رب تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی شے منحوس نہیں ہے. نحوست گناہوں کی ہوتی ہے تو وہ گھڑیاں نحوست سے آپ کے لیے بھر جاتی ہیں جن گھڑیوں میں آپ گناہ کرتے ہیں. اور وہ مقام بھی جس مقام پر کھڑے ہو کر گناہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ اگر ان کو اچھائی ملتی، ان جاءتم حسنہ، اچھائی ملتی تو قالوا لنا هذه، تو کہتے کہ ہم اس اچھائی کے مستحق ہیں، اہل ہیں، ہمارا حق ہے اس میں. فصلیں اچھی ہوتی، باغات اچھے ہوتے، مویشی ان کے پھلتے پھولتے، بارشیں ہوتی، ہر طرف ہریالی پھیل جاتی، تو کہتے ہم اس کے اہل ہیں، یہ ہمارا حق ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی برائی پہنچتی تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو کہتے یہ ساری برائی میں نحوست نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے پیروکاروں کی. ان کے آنے سے ہماری فصلیں برباد ہوئیں، ہمارے باغات جل گئے، بارشیں رک گئیں، معیشت بدحال ہو گئی. تو وہ بدشگونی موسیٰ علیہ السلام سے لیتے اور ان کے پیروکاروں سے. یہ بدشگونی کا عقیدہ مشرکین اور کفار کا عقیدہ ہے. جس بندے میں توحید خالص ہو وہ ہرگز بدشگونی نہیں لیتا. اللہ کی پیدا کردہ ہر شے بابرکت ہے. بدشگونی آپ کے عمل سے. اور یہاں دو چیزیں ہیں. ایک مقام پر انما طائرکم عند اللہ،
اور ایک مقام پر طائرکم فی انفسکم، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے. دوسرے مقام پر تمہاری نحوست تمہارے اندر ہے. بظاہر یہاں تعارض ہے، اور کچھ لوگ جن کے ذہن رسا نہیں ہیں وہ اس کو قرآن پر اعتراض بنا کر پیش کرتے ہیں کہ کہیں یہ لکھا ہے کہ نحوست اللہ کے پاس ہے، بدشگونی اللہ کے پاس ہے، اور کہیں یہ لکھا ہے کہ تمہارے اپنے اندر بدشگونی ہے اور نحوست ہے. حالانکہ تعارض نہیں ہے، دونوں کا اپنا اپنا محمل ہے، دونوں مبنی بر حقیقت ہیں. جہاں یہ ہے کہ تمہاری نحوست اور بدشگونی تمہارے اندر ہے تو اس سے مراد تمہارے اعمال، تمہاری معصیتیں، تمہارے گناہ، یہ نحوست کا باعث ہے. اگر قحط سالی پھیلتی ہے، فصلیں اور کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں اور باغات جل جاتے ہیں، بارش رک جاتی ہے، تو تمہاری بدعمالیوں کی بنا پر بجائے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو تم بدشگونی پر محمول کرو، نحوست پر محمول کرو، وہ تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے گناہوں کی پاداش میں، تمہاری معصیتوں کی وجہ سے. اور جہاں یہ ہے کہ بدشگونی تمہاری اللہ کے پاس ہے تو اس کا اپنا محمل ہے. بدشگونی کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں، کھیتیاں جل جاتی ہیں اور باغات فصل نہیں دیتے، پھل نہیں دیتے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے قضاء و قدر کے ساتھ ہے. جو بھی نقصان ہے تمہارا اللہ کے امر سے ہے. اللہ کے امر سے کیوں ہے؟ وہ تمہارا کسب، تمہارے اعمال، تمہارے گناہ، تمہاری معصیتیں. تو دونوں مقامات بالکل مبنی بر حقیقت ہیں، کوئی تعارض نہیں ہے. تم جو گناہ کرتے ہو اس گناہ کے نتیجے میں تمہیں ان نحوستوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رزق میں کمی آتی ہے، پھلوں میں کمی آتی ہے، اور یہ ساری کمی اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر سے ہے، اس کی مشیت سے ہے، اس کے امر سے ہے، اسی کی تقدیر پوری کائنات پر نافذ ہے. اور پھر ایسے بندے جو اس طرح کی بدشگونی لیتے ہیں وہ عقیدے کی صحت کو کھو بیٹھتے ہیں، جبکہ عمل کی قبولیت عقیدے کی صحت کے ساتھ. یہ مسئلہ توحید اور شرک کی حدود تک پہنچتا ہے. ہر خیر و شر کا منبع اللہ کا امر ہے. خیر ملے گی تو اللہ کے امر سے ملے گی، اور شر حاصل ہوگا تو اللہ کے امر سے ہوگا. اس خیر و شر میں رب تعالیٰ کی حکمتیں جو آپ نہیں جانتے، کسی مخلوق کو کسی بھی شر کے تعلق سے منحوس قرار دینا، بدشگونی لینا، یہ ضعف عقیدہ کی علامت، اللہ تعالیٰ سے دوری کی علامت. وہ کالی بلی سامنے سے گزر جائے، واپس گھر لوٹ آتے ہیں کہ یہ سفر باخیریت نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا. انتہائی بدترین قسم کی نحوست ہے. وہ چھت پہ کوا بول جائے ہم ڈر جاتے ہیں، کوئی مصیبت آنے والی. الو بول جائے ہم الو بن جاتے ہیں.
کوئی موت ہونے والی. یہ ضعف عقیدہ کی علامت. خیر و شر اللہ کے امر سے ہے، اور اگر کوئی خیر لاحق ہوتی ہے تو انسان کے اعمال صالحہ اس کا محرک بن سکتے ہیں، اور اگر کوئی شر کا فیصلہ اللہ نے فرمایا تو یقیناً وہ تمہارے بد اعمال اور تمہارا کسب اس کا محرک اور باعث ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں جو بھی بگاڑ ہے وہ تمہاری اپنی کمائی ہے، تمہاری حرکتوں کا نتیجہ ہے. تو اس کا پیدا کردہ ہر دن، ہر رات اور شب و روز کا ہر لحظہ برکت اور رحمت پر قائم ہے. یہ ہمارا کام ہے اس برکت اور رحمت کو ہم حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. نبی علیہ السلام ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. چند دن وہ دکھائی نہ دیا تو آپ نے پوچھا اس کے بارے میں، بتایا گیا بیمار پڑا. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. اس بچے کے والد نے دروازہ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آیا ہوں. اندر داخل ہوئے، اس کی چرپائی کے پاس پہنچے تو آپ نے محسوس کیا اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں. حالانکہ وہ یہودی تھا، یہودی کا بچہ تھا. فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کلمہ پڑھ لو. بیٹا بڑی بے بسی میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ رکاوٹ بنے گا، باپ نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا. بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا. اور چونکہ یہودی اندر سے جانتے تھے کہ یہ نبی یہ حق ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں ویسے نبی علیہ السلام کی حقانیت کو جانتے تھے. باپ نے کہا کہ اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور ساتھ ہی اس کی سانس بھی نکل گئی، روح بھی نکل گئی، فوت ہو گیا. یہودی گھرانہ ہے، یہودی باپ ہے، خود بھی یہودی ہے، مگر یہ گھڑی بابرکت ثابت ہوئی یا نہ ہوئی؟ کس گھڑی کو آپ منحوس کہیں گے؟ بدشگونی لیں گے؟ نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر یہ الفاظ تھے کہ الحمدللہ الذی انجاہ بی من النار. اس اللہ کا شکر جس اللہ تعالی نے اس بچے کو میری وجہ سے، میری دعوت کی وجہ سے آگ سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا. تو کسی گھڑی پر آپ نے مہر تو نہیں لگائی کہ فلاں گھڑی اچھی اور فلاں اچھی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، مگر یہ پورا زمانہ اللہ کا پیدا کردہ ہے. کوئی گھڑی اس کی رحمت سے خالی نہیں ہے. جب وہ دن بھر ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے کہ مجھ سے توبہ کر لو، یہ دن کی ساری گھڑیاں مبارک ہیں. توبہ کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام، اس گھڑی سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا آپ کا کام ہے. دن یوں ہی گزر جائے اور آپ توبہ نہ کریں، وہ قصور آپ کا ہے. لیکن اگر آپ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے رہیں تو یقیناً ہر گھڑی بابرکت. اس طرح رات کا معاملہ ہے، اللہ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے.
اور تیسرے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے رزق مانگ لو، مجھ سے شفا مانگ لو، کوئی سوال مجھ سے کر لو۔ اب وہ کریں یا نہ کریں معاملہ آپ کا ہے۔ رحمتیں، برکتیں، ان کا ایک سمندر لہروں کی طرف موجزن ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ مانگنا یا نہ مانگنا آپ کا کام ہے، اس گھڑی کو بابرکت بنانا یا نہ بنانا آپ کا کام ہے۔ ہر گھڑی بابرکت ہو سکتی، اور بعض بندے ایک لحظے میں جنت کی وراثت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، ایک سوار نظر آیا، یوزع ناقتہ، اونٹنی پر سوار تھا اور اپنی اونٹنی کو بڑی تیز رفتاری سے بھگا رہا تھا۔ وہ اونٹنی کی آخری رفتار ہوتی، فرمایا کأنہ یریدکم، لگتا ہے یہ شخص آپ کے پاس آ رہا ہے، جو اس کی تیز رفتاری اونٹنی کی، لگتا ہے اس بندے کا اعلیٰ ترین مقصد ہے کوئی دنیا دار اس قدر تیزی سے نہیں آتا، اونٹنی کو نہیں دوڑاتا، اس کا کوئی ہدف اعلیٰ ہے، کوئی اونچا ہدف ہے، اور اونچا ہدف اسلام کا ہے، جنت کے حصول کا ہے، اس کی رحمت اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا ہے۔ وہ قریب آیا، آپ نے پوچھا من این اقبلت، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتا اقبلت من اہل و مالی و عشیرتی، میں اپنے اہل و مال اور اپنے خاندان کو، قبیلے کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے؟ ارید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ ایک ہی ہدف ہے اس تیز رفتاری کا، قبیلے کو چھوڑنے کا، کہ آپ سے پوچھوں وہ کون سے بندھے ٹکے عمل ہیں جن کی بنا پر مجھے جنت حاصل ہو سکتی، جن کی بنا پر میں جہنم سے بچ سکتا ہوں، اپنے رب کی ناراضگی سے بچ سکتا ہوں، رب تعالیٰ کی رضا اور محبت کو پا سکتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو وہی تعلیم دی جو اس موقع پر دی جاتی ہے، اسلام کے ارکان کی، اللہ کی توحید ہے، نبی کی رسالت ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج ہے۔ یہ ارکان خمسہ دین کی بنیاد ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، جو اسلام کی عمارت ان 5 بنیادوں پر قائم ہے، ان کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ یہ باتیں اس نے معلوم کی، طریقہ اس نے سیکھا، اور اونٹنی کی لگام موڑ دی واپسی کے لیے کہ میں اپنی قوم کا نمائندہ تھا، قوم کا سفیر، جا کے قوم کو بتاؤں گا اللہ کے سچے نبی سے مل کر آ رہا ہوں اور جنت کا پروگرام لے کر آ رہا ہوں۔ مگر اچانک اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں داخل ہوا اور توازن بگڑنے سے اب نیچے گر گیا گردن کے بل، اور وہیں شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ فرمایا کہ علیہ بالرجل، اب شب و روز کی جو گھڑیاں ہیں یہ بھی ایک گھڑی ہے، اللہ کی اطاعت میں گزرے تو کتنی بابرکت۔ اس آدمی کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ، صحابہ لائے، بڑا آپ نے فرط محبت سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ میں جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ میں نے بڑے محبت کے انداز سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تھا، پھر فوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ انی رأیت الملائکہ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، اللہ کے فرشتوں کو میں نے دیکھا اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے، جنت کے پھل ڈال رہے تھے۔ فعرفت انہ کان جائعا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا
کہ یہ بھوکا اور پیاسا تھا، گھر سے نکلا ایک ہی طلب اور ایک ہی قصد کہ جلدی مدینہ آ جائے اور اللہ کے نبی سے مل لوں، کامیابی کا راستہ پوچھ لوں، جنت کا پروگرام معلوم کر لوں۔ نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش۔ اور جب بندہ اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی ضیافت میں پھر دیر نہیں لگتی، فوراً جنت کے میوے حاضر کر دیے گئے، جنت کے پھل حاضر کر دیے گئے۔ تو کون جانتا یہ مبہم گھڑی اس بندے کے لیے کتنی بابرکت ہوئی۔ یقیناً ایک انسان اگر ایک سچی طلب اور سوچ پیدا کر لے، ہر گھڑی بابرکت ہو سکتی۔ اس کو علم تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، ایک ہی جست میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ عاملہ قلیلم اجرا کثیرہ کا سرٹیفکیٹ مجھے مل جائے گا کہ اس بندے کو عمل کا موقع نہیں ملا، مگر اجر و ثواب کی بوریاں بھر کے جنت میں پہنچ چکا ہے۔ اسے معلوم تھا یہ ہمارا کام اطاعت ہے، اطاعت میں محنت ہے، جس میں کوئی کمی نہ آنے دیں تو ہر گھڑی بابرکت ہے، ہر گھڑی کامیابی پر منتج ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہر بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو جنت کے عوض یا جہنم کے عوض۔ یہ لحظات سارے آپ کے منتظر ہیں۔ گھر سے نکلنے کا معنی یہ ہے کہ صبح گھر سے نکلنا ہر بندے کا معمول ہوتا ہے، بعض نہیں بھی نکلتے، گھروں میں رہتے ہیں۔ معنی ہر بندہ صبح کرتا ہے، دن بھر کے معمولات ہیں، ان معمولات کی روشنی میں وہ اپنا سودا کرتا ہے، اور اس سودے کے عوض میں یا تو جنت کا حقدار ہوتا ہے یا جہنم کا، پھر اس کے اعمال ہیں۔ تو نحوست آپ کے اعمال کی ہوئی۔ اگر ایسے عمل کرو گے جس میں آپ کا نفس جہنم میں جا گرے تو یہ آپ کے عمل کا سارا معاملہ ہے، گناہ اور معصیتیں جو جہنم کے داخلے کا سبب بن گئے۔ اور اگر عمل صالح ہوں، دن کی ان گھڑیوں میں نماز کی اقامت ہو، اللہ کا ذکر ہو، خیر خواہی کے معاملات ہوں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہانہ برتاؤ ہو، تو یقیناً یہ ساری گھڑیاں بندے کے لیے نجات کا باعث ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں انسان کو اختیار دیا گیا کہ پورا دن تیرے سامنے ہے، اس دن میں تو عمل کر کے یا تو جنت کا خریدار بن جائے یا جہنم کے گڑھے میں اپنے آپ کو گرا دے۔ یہ سارا تیرے عمل کا معاملہ ہے اور تیرے کردار کا عمل دخل ہے اس میں۔ یہ سارا زمانہ اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ ان گھڑیوں میں رحمت کا حصول آپ کی محنت پر ہے، اور ان گھڑیوں میں جہنم کا داخلہ بھی آپ کے کردار پر ہے۔ گھڑیوں کو برکت سے بھرنا آپ کا عمل ہے اور آپ کی محنت ہے، اور ان گھڑیوں کو نحوست سے بھرنا یہ بھی آپ کا کردار اور آپ کی محنت ہے۔ ہر گھڑی انمول ہو سکتی ہے، جس گھڑی بندے کی بخشش ہو جائے اس سے قیمتی گھڑی کوئی نہیں ہے۔ جس گھڑی بندے کی کوئی نیکی اللہ قبول کر لے اس سے قیمتی گھڑی کوئی نہیں ہے۔ جس گھڑی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے
چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے قیمتی گھڑی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ گھڑیاں بابرکت ہیں، عمل دخل آپ کے عمل اور آپ کی محنت کا ہے۔ اور اگر ہم ان گھڑیوں میں معصیت کریں، گناہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں، تو پھر یہ گھڑیاں اس لیے باعث نحس ہو سکتی ہیں کہ انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ہر بندہ صبح کرتا ہے اور شام ہونے تک اما معتقها او موبقها، یا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بن کے لوٹتا ہے، اور یا پھر اپنے آپ کو جہنم کی گہرائیوں میں گرا کر لوٹتا ہے۔ معاملہ سارے آپ کے کردار کا ہے۔ یہ دنیا بھی اللہ کی خلق ہے، یہ زمانہ بھی اللہ کی خلق ہے۔ وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اس کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے، ہر گھڑی بابرکت ہو سکتی ہے، مگر اس میں ہماری محنت اور ہمارے کردار کا عمل دخل ہے۔ کردار اگر نیک ہے اور جنت کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کی رضا اور جنت کی وراثت حاصل ہوگی، اور کردار اگر برائی کی طرف جا رہا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ اللہ تعالی نے آیات بینات دے کر حجت قائم کر دی ہے، فلا یلومن الا نفسہ، پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا، یہ ساری جو نحوست جو پیدا کرتا ہے وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اہم نقطے کو سمجھیں، ہر گھڑی اپنے لیے رحمت سے بھرپور بنا لیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، اور اطاعت بھی تو انسان شریعت کے دائرے میں کرتا ہے۔ رات آپ نے عشاء پڑھ لی، کھانا کھا لیا، اہل و عیال سے کچھ ضروری باتیں کر لی، بستر پہ چلے گئے، اذکار کر لیے اور اذکار کر کے سو گئے۔ پوری رات آپ کے سامنے، اس رات کا آپ سے سوال نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے آپ سوئے ہیں، پوری رات بابرکت، ایک ایک گھڑی بابرکت ہے، حالانکہ رات بھر آپ خراٹے لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آپ نے اس کو بھر دیا، بلکہ بعض اعمال ایسے کر لیے جو مزید اللہ تعالیٰ کی رضا پر منتج ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لی، فرمایا کفتاہ، یہ آخری آیتیں اگر پڑھ لی رات کو سونے سے قبل تو یہ دو آیتیں رات بھر کے عمل سے کفایت کر جائیں گے، پھر تہجد نہ بھی پڑھ سکا، یہ دو آیتیں کافی رہیں گی۔ اور اگر نیت ہو فجر بھی جماعت سے پڑھ لی، عشاء بھی جماعت سے پڑھ لی، کتب لہ قیام اللیل، رات بھر کے قیام کا اجر مل جائے گا۔ تو پھر رات کی یہ گھڑیاں کتنی بابرکت ہیں، حالانکہ اکثر حصہ آپ نے سو کر گزارا۔ اسی طرح یہ سارے اوقات شب و روز کے، ان اوقات میں جو ذکر کردہ اطاعت کے مقامات ہیں وہ پورے کر لیں، شب و روز آپ کے لیے بابرکت ہو سکتے ہیں۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس وقت تک قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان حیاتہ فیما امضی، یہ زندگی کہاں گزاری، وان شبابہ فیما ابلا، راتیں کہاں گزاری۔ تو راتوں کا، دنوں کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، اور یہ لمحات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے تو بندہ کامیاب ترین ہے، اور اگر نافرمانی میں گزرے تو اللہ تعالیٰ کے ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا۔ پھر نتیجہ ہمارے سامنے۔ اللہ پاک ہمیں فہم حق کی توفیق عطا فرما دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔
ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ وہ بابرکت لمحے ہمیں بھی عطا فرما دے جن لمحوں میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اپنے بندوں سے اپنی رضا کا اعلان کر دیتے، اپنی محبت کا اعلان کر دیتے، اپنی رحمت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یقیناً یہ سارے فیصلے بڑے ہی بابرکت ہیں۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔